لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا تھا، اس قرآن کو سنا تھا، تو پڑھنے اور سننے کے بعد یہ رقت طاری ہو گئی تھی کہ وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھیے کہ جنہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی کو کتنا پیٹا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ دامن اسلام کو چھوڑا، نہ قرآن کے دامن کو چھوڑا، بلکہ قرآن پاک کی آیت کی برکت یہ ہوئی، سورۃ جو طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں ہیں ان کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ تو جب اس وقت کے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے ایمان آ سکتا تھا، تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ آج اگر ہم اس قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اپنے گھروں کے اندر اس کی تلاوت کریں، تو ہمارے سماج اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ تو آج سے اس شب معراج کے جلسے سے یہ میسیج اور پیغام لے کر جائیں کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کو عام کریں گے، تاکہ قرآن کی برکات ہمارے محلے میں بھی ہو جائے اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے پہلا معجزہ قرآن پاک دیا، اور وہ ایسا معجزہ کہ عقل انسانی حیرت میں پڑ گئی اور اس کا جواب نہ لا سکی۔ اور دوسرا معجزہ معراج پاک کا عطا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کیسے ہوئی؟ تو معراج کا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ رب ہے، خود رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا راتوں رات۔ اب بتائیے اس میں کوئی شک ہے کہ جس کا دعویٰ خود خدا کرے تو اس دعوے کی کاٹ کون لا سکتا ہے؟ میرے نبی نے تو فرمایا ہی نہیں کہ میں معراج کو گیا، بلکہ میرا رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ کیا بات ہے، کیا تو دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ میرے رب کا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اپنی تقریر میں فرماتے ہیں کہ دلیل اور دعویٰ جس قدر اونچا ہوتا ہے اس کی کاٹ کے لیے بھی اسی قدر اونچا ہونا چاہیے انسان سے۔ اب بتائیے کوئی رب سے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا جو میرا رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو یہ بات سچ ہے کہ میرے نبی کو معراج ہوئی۔ اور معراج کیوں ہوئی؟ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی افسانہ ہے، یہ کوئی فسانہ ہے۔ نہیں نہیں، معراج کی ایک حقیقت یہ بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ ساری امت حیران اور پریشان ہوگی، یعنی کہ سارے انسان میدان قیامت میں جمع ہوں گے، اور اسی شش و پنج میں آدھا دن گزر جائے گا کہ ہم کیا کریں کیا کریں، دوپہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگ مشورہ کریں گے کہ ہمیں آدھا دن گزر گیا ہے، دوپہر ہو گیا ہے، اور ابھی ہمارا کوئی معاملہ طے نہیں پایا ہے۔ تو لوگ اکٹھا ہوں گے، مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ ان سے ہمارا روحانی رشتہ بھی ہے اور خون کا رشتہ بھی ہے، وہ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ امت پریشان ہوگی، تمام انسان پریشان ہوں گے۔ مشورہ کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، آدھا دن گزر گیا ہے۔ تو اس وقت حضرت آدم جواب دیں گے، اذهبوا الی غیری، کہ آپ کسی دوسرے کے پاس چلے جائیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کوئی یہ نہیں
मायूस होकर लौटेगा, रास्ते में मेरे नबी मिल जाएंगे और नबी फरमाएंगे मेरे उम्मतियों क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, अना लहा, आज मैं तुम्हारे लिए हूँ। हजरत हसन रज़ा भी फरमाते हैं क्यों आज वो अपनी गली में रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। नबी फरमाएंगे अना लहा, ऐ मेरी उम्मत आज मैं आपके लिए हूँ, तुम परेशान ना हो। मेरे नबी सर सिजदे में रख देंगे और उसके बाद रब की बारगाह से आवाज आएगी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे नबी, जो तुम मांगना चाहते हो मांगो, तुमको दिया जाएगा, तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे कि अना लहा। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि मेराज क्यों दी गई। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊं कि मेराज अता क्यों की गई। कि अगर आप किसी दुनियावी अधिकारी के पास जाएं, दुनियावी अफसर के पास जाएं, तो आप डरते हैं, आप बड़े हैरान और परेशान होते हैं कि मेरी मुलाकात उससे कैसे हो। लेकिन उसका एक पीए होता है, वो बार बार अंदर जाता है और आता है, जाता है और आता है। लेकिन आप इतने घबराए हुए होते हैं कि पता नहीं मेरी आज एसपी साहब से, एसडीएम साहब से किस तरीके से मुलाकात होगी। सब वो जाने वाला इंसान हैरान और परेशान होता है। आप समझिए कि अल्लाह के नबी अगर मेराज में जाकर रब से मुलाकात ना करते तो हो सकता था जैसे दीगर अंबिया इकराम ने जवाब दे दिया वैसे ही मेरे नबी भी जवाब दे देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को अपने कुर्बे खास में बुलाकर कहा कि महबूब, कयामत में मेरी उम्मत परेशान होगी और दीगर अंबिया इकराम अना इज़हबू इला गैरी कहते जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने कुर्बे खास में बुलाकर आपसे मुलाकात कर लेता हूँ, आज की रात आपसे बात कर लेता हूँ, ताकि उस कयामत के होशरुबा माहौल में आप इज़हबू इला गैरी नहीं बल्कि अना लहा की सदा अपनी उम्मत के लिए बुलंद करते हो। तो अगर ये मेराज अता ना होती, रब अपने नबी को अपने कुर्बे खास में बुलाकर मुलाकात और बातें न करता, अपनी शनाख्त न कराता, हो सकता था जो दहशत का माहौल मैदान कयामत में, दहशत के माहौल की वजह से कोई मददगार पुरसाने हाल नहीं था, इज़हबू इला गैरी की सदाएं बुलंद हो रही थी, लेकिन नबी की उसी मेराज की मुलाकात की वजह से नबी ने इज़हबू इला गैरी ही नहीं कहा बल्कि कहा कि अना लहा। ए मेरे उम्मतियों, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? आज तो मुझे इसीलिए, आज तो मैं इसीलिए हूँ, आप ही के लिए हूँ, बल्कि जो मैं रब की बारगाह से मांगूंगा वो मुझको दिया जाएगा। रब फरमाता है महबूब तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। तो आप ये ना समझे कि ये मेराज जो है, ये मेराज कोई फसाना है, बल्कि ये तोहफा है हम गुनाहगार उम्मत के लिए, उस मैदान होशरुबा माहौल के लिए। अगर नबी की पहले से मुलाकात ना होती तो अना लहा की जुबान कौन खोलता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को मेराज का तोहफा देकर इस उम्मत पर, इस इंसानियत पर क्या एहसान अजीम फरमाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और इस मेराज के अंदर नमाज का तोहफा दिया गया। जब अल्लाह के नबी मैदानों से, आसमानों से गुजर रहे थे तो नूरानी फरिश्ते, कोई क़याम में था, कोई रुकू में था,
کوئی سجدے میں تھا، کوئی قاعدے میں تھا، تو اللہ کے نبی کو یہ اشتیاق ہوا کاش یہ عبادت میری امت کو دے دی جاتی، تو اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ بنا کر میرے نبی کو نماز کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اے محبوب، یہ میرے نورانی فرشتے الگ الگ ہیئت میں نماز میری عبادت کر رہے ہیں، تمہیں یہ طریقہ پسند ہے تو میں اس طریقے کا ایک مرکب بناتا ہوں اور اس ساری عبادت کا ایک مجموعہ بنا کر نماز جیسی عبادت آپ کی امت کے لیے تحفہ بنا کر پیش کر دیتا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معراج کی رات یقیناً ہم سب گناہ گاروں کے لیے فخر اور باعث یعنی کہ بہت مبارک رات ہے۔ ہم اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کثرت سے استغفار کریں تو رب ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نبی جو نماز لے کر آئے، آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں قد تورمت قدماہ، کہ آپ جب عبادت کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں مبارکہ پر ورم آ جاتا۔ دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں قد تفسخت قدماہ، کہ آپ کے پیر مبارک میں پھٹن ہو جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی کہ میرے سرتاج، آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ صرف بخشے ہوئے ہی نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو بخشوانے والے ہیں، دوسروں کو جنت عطا کروانے والے ہیں، پھر آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کائنات فرماتے ہیں اے میری شریک حیات سنو، وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ان سجدوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا، میری امت جہنم میں جا رہی ہوگی، تو میں اپنے سجدوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اور اپنی گناہگار امت کو جہنم سے بچا لوں گا۔ اور رب فرمائے گا اے حبیب، ہم نے آپ کے سجدوں کی برکت کی وجہ سے آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو بتائیے ہم نماز کیسے چھوڑیں گے؟ جو نبی اس نماز کو لے کر آیا، اس نے کیسی نماز پڑھی، کس طریقے سے نماز پڑھ کر بتائی۔ آج اس شب معراج کے جلسے سے یہ میسج اور پیغام لے کر جائیے کہ نماز کی پابندی ہم جتنے لوگ یہاں پر ہیں ہم سب کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر جا کر نماز کی پابندی کرائیں گے، کیونکہ یہ اس نبی کا تحفہ ہے جو اس رات سفر معراج کے لیے گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو یہی کام کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اس کہنے یا سننے کے اندر جو اغلاط واقع ہو گئے ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔